السلام علیکم فرینڈس، میں ہمارا سفر صدیقی شاعر، افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل اینالسٹ اور آپ کی دوست دوستوں محلے کی آپ کو ایک خبر سنا رہی ہوں، غور سے سنیے گا۔ امریکہ نے اپنے افواریوں سے کہا کہ بھائی میں جا رہا ہوں ایران پر حملہ کرنے، تم میری مدد کرو گے؟ جیسے یہ خبر ایران کو پہنچی تو اس کا جو دوست رشیا تھا، اسے جلدی سامان جو ہے نا وہ جہاز میں بھرا اور وہ لے کے ایران پہنچ گئے۔ معافی چاہتی ہوں، مجھے اتنی ہنسی اس لیے آ رہی ہے ان حرکتوں پر آ رہی ہے ان لوگوں کی کہ ان کو ممالک کا سربراہ کس نے بنا دیا۔ ملک جنگوں کے لیے نہیں ہوتے، سربراہان جنگوں کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی لڑاکو محلہ ہے جہاں پہ جاہل بسے ہوئے ہیں، تمیز نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے کہ جناب علی میں جا رہا ہوں، امریکہ کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں ایران چائنا پہ حملہ کرنے۔ تو اب وہ اسرائیل جو ہے وہ پہنچ گیا اپنا جلدی جہاز بھر کے سامان لے۔ یہ مطلب ایک کیسی کہانی ہے، کیسی کہانی ہے؟ ہم کیوں کسی ملک پہ حملہ کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا، کسی ملک پہ حملہ کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، یا تو وہ ملک آپ کو تنگ کر رہا ہو، یا تو اس ملک نے آپ کے اندرونی معاملات میں دخل دی ہو اور ایک کھلے عام دی ہو۔ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے، چھپکے کر رہے ہوتے کارروائی، اس کو چھپکے ہی پکڑا جاتا ہے۔ اس کو تنازع، اگر آپ اس کو چھپکے نہیں پکڑیں گے آپ کی بدنامی ہوگی۔ بدنامی اس لیے ہوگی کہ بھائی ایک ملک چھپ کے اتنا کام کر رہا ہے تو آپ کی انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے، اور لوگوں کو بھی آپ کی کمزوریوں کا پتہ چلے گا۔ تو اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی معاملات ہوں گے نا۔ اب جسے پاکستان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ اپنے حدود میں بیٹھا ہے، اپنے جو اس کی باؤنڈریز ہے، اب وہاں پر انڈیا کو چول ہوتی ہے، وہ کہتا ہے بھائی تیرا پانی میں بند کر۔ بھائی پانی کیوں بند کر رہے ہو؟ کہنا بھائی پانی کیوں بند کر رہا ہے؟ جب وہاں پہ پانی بھر جاتا ہے تیرے یہاں پہ، تجھے ادھر پھینکنا پڑتا ہے پانی، یہاں پہ تو لوگوں کو پریشان کر رہا ہے۔ بھائی اگر کوئی وجہ ہے تیرے پاس پانی بند کرنے کی، کیونکہ یہ تو معاہدہ ہوا ہے اور قدرتی جو نظام ہے، جو قدرتی پانی کا بہاؤ ہے، اس کو پوری دنیا میں بائی لاز میں ہے کہ اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے، جبکہ تیری سرحد چائنا سے ہوتا ہوا پانی وہ اس طرف آتا ہے، اس طرف سے وہ اس طرف آتا ہے، تو وہ پانی جو ہے وہ معاہدے کے تحت آتا ہے، وہ سنتاس معاہدہ ہے، پانی دریائے سندھ میں آئے گا، اس کو آپ نہیں روک سکتے۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں میں پانی روکوں گا، جب وہ کہے گا میں پانی روکوں گا تو لازمی سی بات ہے پاکستان کہے گا کہ بھائی آپ پانی کیوں روک رہے ہیں؟ جب آپ پانی روکیں گے تو یہاں کی عوام پانی کہاں سے پیے گی؟ وہ کوئی ایسا میٹر تو ہے نہیں کہ اس کا متبادل تلاش کر لیا جائے، تو لہٰذا آپ پانی نہیں روک سکتے، معاہدے کے تحت بھی نہیں روک سکتے، انسانیت کو پریشان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں تو پانی روکوں گا۔ اب اس سے پوچھا بھائی تو پانی کیوں روکے گا؟ وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے تو اسرائیل نے کہا ہے کہ اس کا پانی روکو۔ اس نے پوچھا بھائی اسرائیل نے تو تجھے کہہ دیا کہ تو پانی روکو، تو تو روک دے گا؟ تجھے نہیں پتہ اس سے جھگڑا ہوگا، اور جھگڑے میں تیری فوجیں اور پاکستان کی فوجیں وہ مریں گی۔ تو وہ کہہ رہے نہیں 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 نہیں، میرے پیچھے جو ہے نا وہ شیر کا ہاتھ ہے۔ تو بھائی شیر کا ہاتھ ہے، مانا تیرے پیچھے شیر کا ہاتھ ہے،
لیکن کیا اس شیر کو کے لیے تو نے جنگلہ تیار کیا ہے، کوئی بنگلہ تیار کیا ہے، کوئی زو بنایا بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے درندہ وہ تو پھر تیرے ملک میں جو ہے نا، جب وہاں سے اس کی چل رہی ہے تو پھر تیرے ملک کے اندر گھس کے کیا وہ تیرے جوتے صاف کرنے آ رہے ہیں؟ نہیں، دوسرے جوتے صاف کروائے گا۔ تو جو تم نے آزادی لی تھی وہ آزادی جو ہے وہ واپس تمہیں کرنی پڑ جائے گی، واپس غلامی میں جانا پڑ جائے گا۔ نہیں وہ تو مجھے جو ہے وہ سپورٹ کرے گا جنگ میں، تو وہ جہاز دے رہا ہے تو جنگی سامان دے رہا ہے۔ بھائی جنگی سامان تو آپ کو دے رہا ہے، لیکن کیا وہ اپنا خون بھی آپ کو دے رہا ہے؟ وہ جنگی سامان بھی آ گیا، وہ جنگ بھی ہو گئی، لیکن بات یہ ہے کہ ہوا کیا؟ کچھ بھی چلانا نہیں آ رہا۔ ایک میں آپ کو بات بتاؤں، ایک بڑے مزے کی کہانی ہوئی تھی نا۔ وہ کہانی یہ ہوئی تھی کہ ہمارے گھر میں مہمان آ رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جائیں، کچھ مطلب یہ ہے کہ کھانا تو ہم یہی بنائیں گے، اور کھانے کے ساتھ جو مطلب خاص ایک پروٹوکول ہوتا ہے، فروٹ ہوتے ہیں اور کچھ مشروبات ہوتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں آپ لیں۔ تو میرے شوہر نے کہا کیا لے کر آؤں؟ میں نے کہا انناس لے آئیے گا، اور آپ ایسا کیجیے گا آم لے آئیے گا، تو انار لے آئیے گا، اس طرح کے پھل میں نے انہیں بتا دیا، اچھے اچھے پھل جو کراچی میں مطلب یہ کہ سیب لے آئیے گا آپ بڑے اچھے والے۔ میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، میرے شوہر چلے گئے۔ میرے شوہر جب گئے واپس آئے تو آپ کو میں بتاؤں کیا کیا لے کر آئے؟ وہ لے کر آئے چیکو، وہ لے کر آئے شریفے، وہ لے کر آئے پپیتا۔ میں نے جب دیکھا میں نے اسے سر پکڑ لیا، میں نے کہا یہ میرے پیسے ضائع کر دیے، یہ کیا لے آئے؟ پپیتے بچہ بھی پسند نہیں کرتا، کھانا کراچی کے بچے بھی پسند نہیں کرتے، مریضوں کے لیے ہم لوگ اس پھل کو لے کے جاتے ہیں۔ پھر خیر میں نے کہا ابھی چیکو کیوں لائے؟ ابھی اتنے سے چیکو مطلب سوچ کے مجھے نا بس بہت غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں چپ ہو گئی، میں اپنے گھر میں پھڈا تھوڑی کرتے ہیں، میں چپ ہو گئی۔ میں نے دسترخوان لگایا تھا، جب میں نے دسترخوان لگایا، اچھا ہاں روٹیاں بھی میں نے کئی قسم کی منگاتی ہوں، میں جب بھی میں اپنے گھر میں دعوت کرتی ہوں نا تو میں نے ان سے کہا کہ 2 شیرمال لے آنا، 2 تافتان لے آنا، 2 تندوری روٹی لے آنا، 4 ہاتھ کی روٹی لے آنا، 2 بیسنی پراٹھے لے آنا، اور 2 جو پوری پراٹھا ہے وہ لے آنا، یہ ملتے ہیں ہمارے گھر کے پاس۔ اور اس طرح سے میں روٹیوں کا بھی جو ہے نا وہ ایک بڑا خاص انداز میں جو ہے نا روٹیاں پھر وہ میں اس کی کٹنگ کر کے لگاتی ہوں، تو وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ اور جب دسترخوان پہ بیٹھ گئے تو بہت اچھا کھانا پکا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں میں کھانا کیا بنایا تھا؟ ہم نے بنایا تھا آلو گوشت۔ آلو گوشت گرمیوں میں کھایا جاتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے، اس میں لیمو ڈالتے ہیں، اس میں مسالہ ڈالتے ہیں، اور گوشت بھی ہوتا ہے، آلو بھی ہوتا ہے، شوربہ بھی ہوتا ہے، جو مرد بہت پسند کرتے ہیں شوربے کا کھانا۔ تو جناب عالی دوپہر کا ٹائم تھا، انہوں نے کھانا کھایا، انہوں نے روٹیاں دیکھی۔ اس وقت شیرمال، تافتان اور یہ ساری روٹیاں یہ پنجاب میں نہیں ملتی تھی، تو اس پہ بھی وہ لوگ حیرت ستا کہ بھائی یہ تو وہاں نہیں ملتی ہیں۔ خیر وہ انہوں نے کھائی۔ اب آیا فروٹ کی باری آئی، فروٹ میں انہوں نے چیکو کو اٹھایا، انہوں نے کہا یہ کیسے کھاتے ہیں؟ میں اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، سسرال تھی میری، تو میرے شوہر نے کہا کہ ہاں اس کو چھلکا اتار کے کھاتے ہیں، اس کے اندر سے بیج نکلا۔ انہوں نے کہا یہ بھی کھاتے ہیں، اس کے اندر بادام ہے؟ میرے شوہر نے کہا نہیں اس کو پھینک دیتے ہیں۔ پھر آئے یہ میں آپ کو آج سے بتا رہی ہوں، آج سے آپ 22 سال پہلے چلے گئے۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ شریف ہے، انہوں نے کہا یہ کیسے کھاتے ہیں؟ اس کے اندر بھی وہ گودا اور وہ کالا بیج اور وہ چھلکا، وہ بھی انہیں بتایا گیا۔ اچھا پپیتا، وہ خیر آپ جناب عالی وہ پہلی بار کراچی آئے تھے، اب آئی گھومنے کی باری۔
जब घूमने की बारी आई तो मेरे शौहर ने कहा कि इन्हें कहाँ लेके जाओगे। मैंने कहा मेरा ख्याल है मैं इन्हें म्यूज़ियम लेके जाऊँगी। म्यूज़ियम क्योंकि मतलब मेरा क्योंकि शोबा है ना, आर्ट से मुतालिक मेरा शोबा है। एंटिक मुझे पसंद है, म्यूज़ियम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा म्यूज़ियम लेके जाऊँगी मैं इनको, बड़े खुश हो जाएंगे। मेरे शौहर ने कहा नहीं नहीं म्यूज़ियम नहीं लेके जाना, पैसे और वक्त बर्बाद नहीं करना। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे शौहर ने कहा इनको क्लिफ्टन ले जाना। मैंने कहा अरे भाई क्लिफ्टन तो मैं ले जा नहीं सकती, उसकी वजह यह है कि रात को मैं इन्हें नहीं ले जा सकती। मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। मर्द होंगे, टिकट लेंगे झूलों के, फिर उसके बाद समंदर पे। मैंने कहा वहाँ का माहौल में नहीं समझती कि रात को औरतें और बच्चे वहाँ जाएं। मेरे शौहर ने कहा कुछ ऐसा करने की ज़रूरत तुमको है नहीं। मैंने कहा फिर कहने लगे दोपहर को ले जाना। मैंने कहा है दोपहर को लेके जाओ, वो भी क्लिफ्टन। मैंने कहा वहाँ क्या होगा, ख्वार हो जाएंगे, बल्कि शरीर ख्वार हो जाएंगे। वो मिट्टी, वो रेत, वो पानी, नहीं भाई नहीं, सर में दर्द जाएगा। कहने का मैं कह रहा हूँ ले जाना। मैंने कहा चलें ठीक है, आप कह रहे हैं मैं ले जाती हूँ, लेकिन देखें आप कहे गलत है ये आपको भी पता है। कहने का मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान। मैं कहा चलें ठीक है। फिर मैं उनको समंदर लगी गई। दोपहर का टाइम था, बार बार खिलाया मैंने उनको जूसेस वगैरह ये वो। टैक्सी क्योंकि सारा दिन की मैंने की थी तो प्रॉब्लम कोई था नहीं, जहाँ पे भी दिल चाहे आप टैक्सी रुकवा सकते थे। तो ये सब तो किया। अच्छा मुझे वहाँ पे जब जाते हैं तो मुझे क्या अच्छा लगता है मैं आपको बताऊँ। मुझे पॉपकॉर्न अच्छे लगते हैं, स्वीट होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स होना चाहिए और लेकिन वो तो सब वहाँ पे मिलते हैं ना, तो इससे मुझे कोई मतलब वो नहीं थी। हिंदी में कहते हैं चिंता नहीं थी। परेशानी इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रही कि थोड़ा परेशानी ऐसा लगता है जैसे कुछ हो और ही चीज़ लगता है। चिंता कह देते हैं चलो ना, चिंता फिक्र जैसा सौती असर आता है, तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। तो जब वहाँ गए तो बच्चे भी थे, तो खातून भी थी, शौहर भी उनके पहली बार आए थे। ओहो इतना पानी तो आज से पहले हमने नहीं देखा। फिल्मों में देखा है समंदर, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और जनाब इस तरह हमारे पैसे हो गए वसूल, मेहनत भी वसूली, मेहमान खुश हो गए, हम भी खुश हो गए। सारी बात मैं यहाँ पर पहले मैं ममालिक की बात कर रही थी, फिर मैं घर पर आ गई, है ना। दो चीज़ें जो मुमासिलत रखती हैं, एक क्या, एक ये कि जो हमसे करीब लोग हैं वो हमसे खुश हैं या नहीं है, हमारा पड़ोसी हमसे खुश है या नहीं है, हमारे रिश्तेदार हमसे खुश है या नहीं है, हमने किसी का हक़ तो नहीं मारा, हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मोरल सर्विस, हम जो हुकूक और फ़राइज़ की अदाई की है वो तमाम सर्विसेज, तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की दिल आज़ारी हो रही हो, हमारा वक्त बर्बाद हो रहा हो, वो भी परेशान हो, हम भी परेशान हो। ऐसा तो हो सकता है हम परेशान हो तो चलो वो खुश हो, और अगर वो परेशान हो तो उससे थोड़ी सी खुशी हमें मिल रही हो, तो कुछ हासिल वसूल बहरहाल ज़रूर होना चाहिए। कहने का मकसद ये है। लेकिन जनाब अली इन तमाम ममालिक जितनी भी चीज़ें दी गई, भारत नाकाम तरीन मुल्क, सब कुछ दे दिया गया, उसको यही नहीं पता किस तरह इस्तेमाल करेंगे, किसी चीज़ का ही नहीं पता। फिर इससे पता चल गया कि उसका दिमाग क्या है, छोटे दिमाग का एक मुल्क भारत। वहाँ पे फिल्में बनती हैं, हर मौजू पे बनती है, हर ज़बान में बनती है। फिल्म इंडस्ट्री उनकी बानी हुई इंडस्ट्री है। नकल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, हर चीज़ दूसरी जगह से उठा लेते हैं। ये तमाम जो है उनके यहाँ
ہوتا ہے، لیکن ان سے اسلحہ نہیں چل سکتا، ان سے جہاز نہیں چل سکتے، ان سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ سائنٹیفک دنیا میں جائیں تو وہ ایک انتہائی بکواس ترین ملک ہے۔ ان کی نظمیں، ان کی غزلیں، ان کے ہاں ٹھیک ہے، فلمی ادب کو میں تو بہت مانتی ہوں، کوئی ادیب مانے یا نہ مانے، میں فلمی گانوں کو بھی بہت مانتی ہوں، کیونکہ یہ غزل، یہ کلاسیکل ادب سے زیادہ مؤثر جو ہے نا یہ ادب ہے۔ ٹیبلیٹس کھاتے نا لوگ، دوائیاں کھاتے بیمار ہو جاتے ہیں، تو جو چیز مؤثر ہوتی ہے اور نقصان خیر بات ابھی نہیں کرتے، لیکن جو چیز مؤثر ہوتی ہے بیماری میں تو وہ ہے فلمی ادب، جو ایجوکیٹ کرتا ہے، جو آپ کو ہائر کوالیفائڈ بناتا ہے، لکھنے پڑھنے میں نہیں، ڈگریوں میں نہیں، لیکن ایک سوسائٹی موومنٹ میں جو کردار ادا کرتا ہے وہ ہے فلمی ادب، جو آپ کو ہائر ایجوکیٹ بناتا ہے، پہننا اوڑھنا اٹھنا بیٹھنا۔ اب آج میں آپ کو بتاتی ہوں، فرشی شلوار کی بات ہو رہی تھی، آپ خود سوچیں یہ جو ابھی بڑے پائنچے بن رہے ہیں اور ان کو کئی طرح سے بنایا جا رہا ہے، یہ فیشن تھا جس وقت کہ میں نے میٹرک میں نے کیا تھا، اس وقت کا یہ فیشن تھا، 16 سال کی میری عمر تھی، اور یہ جو ہے پہنتی تھی اور گھٹنوں سے تھوڑے سے نیچے اتنے مطلب، اور اس میں بالکل باریک باریک سے اتنے بڑے بڑے، اور جو یہ بکرم ہے نا، وہ بکرم تو پائچوں کی بہت مہنگی ملتی ہے، وہ تو کوئی لگاتا ہی نہیں، درزی بھی نہیں لگاتا، بہت کم درزی ہے اس کو لگاتے ہیں، کالر میں وہی بکرم لگتی ہے، وہ بہت مہنگی آتی ہے۔ بہت مہنگی سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں، کیونکہ اتنا گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں عورتیں، ان کو پروفٹ نہیں ہوتا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو فرشی شلوار کہنا شروع کر دیا۔ فرشی لباس وہ ہوتا ہے جو فرش کو چھوتا ہے، فراک ہے فرشی، اس فرش پہ اگر ہم لوگ بہت وہ کر دیں تو فرشی جاتی ہے، وہ ہے ہماری ساڑی ہے، اور پھر ایک اور شلوار دیکھیں چلتی تھی جو ریڈیو میں آتی تھی، اور اس پہ اونچی پینسل ہی اس پہ پہنی جاتی تھی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں چلو فرشی، چلیں وہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ فرشی لباس بالکل علیحدہ ہوتا ہے، غرارے ہیں، شرارے ہیں، گونز ہیں، ان میں بالکل علیحدہ جو ہے نا بیک سائڈ پہ، اور آپ برطانوی لباس میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو فرشی لباس وہاں پر بھی مل جائے گا۔ اب اس شلوار کو فرشی لباس کہہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ کون سا طبقہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے پاکستان کا وہ طبقہ جو ڈرامے بناتا ہے، جو فیشن نئے نئے لے کر آتا ہے، جب ان کو اسی چیز کی تمیز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یو آر فیلئر، ایبسولوٹلی فیلئر۔ میں نے جنگوں کی بات کی، میں نے مہمانوں کی بات کی، میں فیشن پہ آئی، اصل میں ان سب کا تعلق کس سے؟ ذہن سے۔ کیا ہم انسانیت کی فلاح کے لیے ایجوکیٹ ہیں یا ہم انسانی فلاح کے لیے ایجوکیٹ نہیں ہیں؟ کیا اگر امریکہ جو ہے اب بہت پیچھے کہیں رہ گیا اور چین جو ہے دنیا کی سپر پاور بن گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ امریکہ خاموش رہے اور اپنی عزت کو سنبھال کے رکھے، جو جنگ ہوئی اسرائیل کی، اس میں امریکہ نے کہا میں اسرائیل کے ساتھ ہوں، کیونکہ نوبل پرائز کی بات کی، شخصیت اہم ہوتی ہے یا نوبل پرائز اہم؟ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نوبل پرائز لیتی نہیں ہے، نوبل پرائز دیتی ہے۔ اب دنیا کا سپر پاور امریکہ کہلاتا تھا، تو اب امریکہ کا صدر جو ہے نا وہ نوبل پرائز لے گا نہیں، وہ نوبل پرائز دے گا۔
अब बार बार तुम इससे लड़ो, तुम इससे लड़ो, बाकी नोबेल प्राइज़ मुझे दे देना। मैं फिर जब कहूँ रुक जाओ तो रुक जाना, नोबेल प्राइज़ मुझे दे देना। ये बिल्कुल एक ऐसी बात है। मैं अब फिर दूसरी तरफ जाएंगे। मैं बैडमिंटन की थी खिलाड़ी। एक होता है बिल्कुल आमने सामने ऐसे खेलते हैं शटल से, एक होता है हाई जंप लगाते हैं। मैं हाई जंप लगाती थी, बहुत जो है ना इतना ऊंचा, तो मैं वो खुद आप जंप लगाते हैं और आप शटल को मारते हैं। अब जब मैं हार ही नहीं रही थी किसी से, क्योंकि मैं बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, तो मुझे जो है वो हरवाने के लिए मुझे बिल्कुल आमने सामने टक 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 करते ना, उसके ही माहिर अल्लाह। तो उनके सामने मुझे खड़ा कर दिया ताकि मुझे निकाला जा सके, और इस तरह उन्होंने वो गेम जीता। मुझे मालूम था मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं हारने से कभी नहीं डरती। और वो भी एक ऐसी हार जो साजिश के साथ जो है जिसको के किया जाए। तो जो नोबेल प्राइज़ देने वाली कहानी ना, ये भी यही है कि बात सुनो, तुम लड़ना और तुम लड़ो, और फिर मैं जब कहूँ तो जंग रोक देना। तो आप कब कहेंगे? आप तो उस वक्त कहते हैं जब आप आपके हमारी जंग हारने लगते हैं, फिर दूसरी आप जंग शुरू करवा देते हैं, फिर वहाँ पे भी आपको मार पड़ती है, फिर वहाँ पे भी आप जंग रुकवा देते हैं। और अब जो हो रहा है, अब जो दोबारा जंगों की तैयारी हो रही है, वो भागम भाग। अच्छा ये खबर मिल रही है, भागो। अच्छा ये खबर मिल रही है, भागो। अच्छा तुम मेरी मदद कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ जंग करने चाइना से, वो मेरी जगह लेना चाह रहा है दुनिया में, तो मैं मुझसे जंग करना चाह रहा हूँ। वो उसको ना जंग वंग करके उड़ा देंगे, तो फिर यह है कि अपना हाथी जो है ना वो खड़ा रहेगा। अरे भाई, आपको नोबेल प्राइज़ कैसे मिलेगा? किससे लेंगे आप नोबेल प्राइज़? आप कभी आप इसराइल को बेचारे को कहते हैं इसराइल पिटता है, कभी आप भारत को कहते हैं भारत की आप पिटाई लगवा देते हैं। फिर आप जो अब आप चाइना से लड़ने जा रहे हैं, तो आप दो मुल्कों से कहना है कि यार प्लीज़ मेरा साथ दे दो। ये ऐसा लग रहा है दुनिया में जंगें नहीं हो रही हैं, बल्कि ये ऐसा लग रहा है, वो कहते हैं ना जब राम दिल दर्द देता है मत पहले ही घर लेता है। तो इनकी मतें जो है ना वो गढ़ चुकी हैं, बल्कि गढ़ चुकी है। कौन लोग हैं जो मुल्कों पे हुक्मरानी कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो कोठे के शोबिस में और शोबिस के कोठों पर? कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं जो मैदान तालीम में तालीम देने से कासिर हैं? कौन लोग हैं जो हर वक्त उठ जाते हैं और कहते हैं जी हम अवार्ड तकलीफ कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो कहते हैं जी हमारा चैनल है, आप हमको इंटरव्यू दे दो? कौन लोग? शोभा जाती लोग तो नहीं लेते। शोभा जाती लोग से मैं अदीब हूँ, मेरा इंटरव्यू कौन लेगा? एक अदीब लेगा। ये कौन लोग? तो जनाब अली, जो कुछ भी हो रहा है पूरी दुनिया में वो इसी तरह हो रहा है इस वक्त। कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साझे, तो अब जिसका काम उसी को साझे नहीं हो रहा, अब किसी का काम कोई कर रहा है। अपने बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, क्योंकि मैं बात बहुत घुमा के करती हूँ। तो जो घूमी हुई बातें होती है ना, ये सिर्फ उन लोगों की समझ में आती हैं जो अहले नज़र है, जो जानते हैं ज़िंदगी को, ज़िंदगी खुद एक चक्कर में। अल्लाह हाफ़िज़।